ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. غیور مسلمان کو غیور بنا دے، اسلاف کی غرفت کا انہیں جام پلا دے. سوئے ہیں تیرے در کے نگہبان خدایا، آواز اسرافیل سے کچھ پہلے جگا دے. صدق اللہ مولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، وقت بہت محدود ہے، شعراء کرام کی فہرست طویل ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر ٹائم کے لیے آپ حضرات کی عدالت میں حاضر کیا گیا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز سے کچھ ایسی بات کہلوا دے جو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ہو. یہ بھی عہد کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو باتیں ہمیں ملیں گی ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ سے اس بات کی توفیق بھی مانگیں گے، اللہ ہمیں اس کا عامل بنا دے. اگر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو آپ کا بیٹھنا بھی ثواب میں لکھا جائے گا، سننا بھی ثواب میں لکھا جائے گا. آپ کو جاگنے پر بیٹھنے پر ہر چیز پہ آپ کو اللہ اجر سے نوازے گا. اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ گئے ہیں، اللہ نے اگر اسے قبول کر لیا، یہی میرے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہمیں سچی محبت پیدا کرنے والا بنا. آمین. سچی محبت جس طرح سے صحابہ کرام نے آقا سے محبت کی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا سے محبت کی تھی اور اس کا ثبوت بھی پیش کر دیا. اللہ اس ثبوت کا ایک ذرہ بھی ہم کو عطا کر دے، ہمارا کام بن جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف سن لینے کا نام ہے. میرے نبی سنانے کے لیے صرف نہیں آئے بلکہ اس پر عامل بنانے کے لیے آئے تھے کہ میری امت کے افراد میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والی ہو جائے اور عمل کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے کچھ بات کرنے سے قبل، چونکہ شعراء کرام کی فہرست لمبی ہے، اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کلام کر دوں آپ کے درمیان. اس کے بعد تھوڑی دیر آپ کے درمیان بات کر کے پھر اپنی جگہ لیتا ہوں. ساتھ میں عادتاً حمد کے 2 شعر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. ساتھ میں کہ تیری شان کے تو جی چاہوں گا کہ تیری شان کے ہو لائق
وہ سنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پہ، تجھے آئے پیار جس پہ، وہ ادا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پہ۔ اور یہ شعر کہ تیرے آستان سے وہ تو جاؤں کس کے در پر، تیرے آستان سے وہ تیرے آستان سے وہ تو جاؤں کس کے در پر، جو بے مثال تجھ سا، جو بے مثال تجھ سا، وہ خدا کہاں سے لاؤں، جو بے مثال تجھ سا، وہ خدا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے لائق۔ آئیے میں نعت پاک کا ایک مطلع شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کرم درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ وسلم۔ میرے دوست، اللہ نے ہم سب کو ایسا آقا دیا، ایسا نبی دیا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش تشریف لائے۔ میرے دوست، میرے نبی کی کوئی مثال نہیں۔ جس طرح سے میرے نبی لاجواب تھے، ایسے ہی اللہ نے اس نبی کو یہ امت بھی لاجواب دی۔ یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے، ہماری اور آپ کی قسمت ہے، لیکن قربان جاؤ دوستو، کہنا پڑتا ہے ہم نے اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے نہیں پہچانا۔ اس دور کے انسانوں نے، اس دور کے شجر و حجر نے، اس دور کے تمام چرندوں پرندوں نے، حیوانوں نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، لیکن اگر نہیں پہچانا ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں اپنے محسن نبی کو پہچاننے والا بنا دے۔ آمین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جا رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک دیہاتی تھوڑے فاصلے پہ وہ بھی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکارا، اسے بلایا، کہا بھائی لو سنو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اپنے بستی میں جا رہا ہوں۔ کہا اگر تم یہاں میرے قریب آؤ، اگر تم اپنے گاؤں جا رہے ہو، اپنے بستی جا رہے ہو، تو میرا ایک پیغام لیتے جاؤ، سنتے جاؤ، میری ایک خیر کی بات سنتے جاؤ۔ قربان جاؤ ایسے آقا پہ، کہا میری ایک خیر کی بات لیتے جاؤ۔ اگر آپ اپنے گاؤں جا رہے ہو، اپنے قبیلے جا رہے ہو، اپنے بستی جا رہے ہو، تو مجھ سے خیر کی بات لیتے جاؤ۔ اس دیہاتی نے کہا کیا خیر کی بات ہے؟ کون سی بات ہے آپ کی خیر کی؟ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله۔ تو اس بات کی شہادت دے دے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
उस देहाती ने क्या कहा? उस देहाती ने कहा अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, तो इस पे कोई गवाही लाइए, कोई गवाही तो दीजिए। मैं कैसे जानूं आप सच्चे नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं? मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के सच्चे बंदे हैं? थोड़ी दूर फासले पर एक दरख्त लगा हुआ था। अल्लाह के नबी ने उस दरख्त को इशारा किया, वो लिखा है दरख्त को जो ही अल्लाह के नबी ने इशारा किया है, वो दरख्त जमीन फाड़ता हुआ, चीरता हुआ अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमा कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे बंदे और उनके रसूल। उस देहाती ने जैसे देखा उसके होश भागते हो गए, कहने लगे जो वाकई आपकी सच्चाई में कोई कमी नहीं है, कोई वो नहीं है, मैंने मान लिया और मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी आपकी रिसालत की गवाही देता हूँ, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त के दरख्तों ने अल्लाह के नबी को पहचान लिया, अगर नहीं पहचाना तो इस उम्मत ने नहीं पहचाना। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें नबी को पहचानने वाला बनाए। इसी को अल्लाह ने फरमाया है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह का रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उसे रुक जाओ। आज हमारा क्या हाल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी को धोखा न दो, किसी को धोखा न दो। धोखा इतना बुरा अंजाम है, अल्लाह हमें उससे बचाए। हज़रत अब्दुल हमीद बिन अहमद बिन महमूद मगोली फरमाते हैं मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में सादी रसूल है, कहते हैं मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में बैठा हुआ था। इतने में कुछ लोग आए अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में, कहने लगे कि हजरत मैं हज को जा रहा था, हम कई साथी हैं और कई साथियों में से मेरे एक साथी का इंतकाल हो गया रास्ते में। अब मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे साथी का जब इंतकाल हो गया मैंने उसको कफन दे दिया, नहला दिया, नहलाने के बाद कफन देने के बाद जब उसकी कब्र को मैंने तैयार किया तो देखा कि कब्र के अंदर बहुत बड़ा काला नाग अजगरे की शक्ल में पूरे कब्र को घेरे हुए। दोस्तों और से सुनना, पूरी कब्र को वो घेरे हुए हैं। हजरत जब मैंने उस कब्र को बंद करके दूसरी जगह खोदना चाहा, वहां भी जब मैंने कब्र तैयार किया तो तैयार करने के बाद देखता हूँ कि वही काला नाग इस कब्र में भी आकर बैठ गया है। ए हजरत मैं आपसे मशवरा लेने आया हूँ, अब बताइए मैं उस अपने जनाजे के साथ क्या सलूक करूं? हजरत ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम अपने मुर्दे को उसी कब्र में दाखिल कर दो, ये उसका बद अमल है। क्या है? बद अमल है, बुरा अमल है। हजरत ने फरमाया कि तुम पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी जमीन खोद डालोगे हर जगह ये काला नाग आपको मिलेगा, लिहाजा उसी कब्र में उसको दफन कर दफन करके हज वगैरह करके जब फारिग होके जब गांव पहुंचते हैं, उसके घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद पूरी कैफियत बयान करते हैं, पूरे हालात बयान करते हैं और बीवी से पूछते हैं ऐसी सी बात है बताओ ये कौन सा अमल करता था जिसकी बिना पर
اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ معاملہ پیش آیا ہے، یہ کون سا عمل کرتا تھا؟ تو بیوی نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں کرتا تھا، یہ نمازی بھی تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، ساری تسبیحات بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن ایک کام یہ کرتا تھا کہ اس کے پاس غلے کی دکان تھی۔ کیا تھی؟ غلے کی دکان تھی، اور غلے کی دکان سے ایک کام یہ کرتا تھا کہ غلے کی دکان جیسے آٹے کی بوری ہے، تھوڑا سا آٹا نکال لیا، چاول کی بوری ہے، چاول کی بوری سے تھوڑا سا چاول نکال لیا، دال کی بوری سے تھوڑی سی دال نکال لیا، اور اس جگہ پہ جتنا نکالا اتنا ہی پھس ملا دیا، وزن اس کا اتنا ہی پورا کر دیا، وزن اس کا اتنا ہی پورا کر دیا۔ روزانہ اس کا معمول تھا، کھانے بھر کا وہ بوریوں سے نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ پر دوسری چیز ملا دیتا تھا، وزن اس کا پورا ہو جاتا تھا، لینے والا سمجھ نہیں پاتا تھا، پورے وزن کی بوری وہ اٹھا کر لیے چلا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل نہ پسند آیا ہو جس کی بنا پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر کوئی بیسن لینے جائے کہ بھیا ہم کو پیور چنے کی بیسن دے دو، مٹر کا بیسن ملا ہوا، کہتے ہیں نہیں نہیں، ارے بھیا پیور چنے کا آپ نے دے دیا، غلط ہے۔ تیار رہو میرے دوستو، یہ دھوکہ دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو دھوکہ مت دو، اسی لیے فرمایا اللہ کا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جہاں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ تعلیمات میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ توبہ کرو میرے دوستو، وہ تعلیمات کو اپناؤ، ان چیزوں کو اپناؤ جس کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ میں ایسی تعلیم دوں، ایسا راستہ دکھاؤں کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہے۔ نہ گھبراؤ گناہ گارو، وہ جب تشریف لائیں گے، نہ گھبراؤ گناہ گارو، وہ جب تشریف لائیں گے، شہ بطحا کو اپنے متی جب یاد آئیں گے، شہ بطحا کو اپنے متی جب یاد آئیں گے، یقین مجھ کو ہے پوچھ جائے کہ میری پیاس محشر میں، یقین مجھ کو ہے پوچھ جائے کہ میری پیاس محشر میں، کب میرے آقا جب اپنے ہاتھ سے کوثر پلائیں گے، میرے آقا جب اپنے ہاتھ سے کوثر پلائیں گے۔ میرے دوست کب پلائیں گے؟ جب ان کی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تب۔ جھوٹا دعویٰ عشق کا نہیں، سچا دعویٰ عشق کا کرنے والے ہو جاؤ۔ ابھی میں ہاتھ اٹھا لوں کہ کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں؟ مجمع میں کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیے کتنے آدمی ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے میرے آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہے، میرے دل کو سکون پہنچاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر جیسا محبت کرنے والا بنا دے، ابو بکر جیسا محبت
ایسے عالم میں میں آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے, کیا میں اپنی ماں کو چھوڑ کر آپ کی ملاقات کرنے آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں اویس, تم اپنی ماں کی خدمت کرو, ماں کی ذمہ داری کرو. ایسے عالم میں میری ملاقات ضروری نہیں ہے بلکہ ماں کی خدمت ضروری ہے. جب ماں کی خدمت کرنے لگے کیا مقام ملا اویس کرنی کو؟ لکھا ہے اس وقت میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی و صحابی جب آتے تھے اویس کرنی کی ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے اویس میرے لیے اللہ سے دعا کر دو, اللہ میری مغفرت فرما دے, اللہ میرے مشکلات کو آسان فرما دے. اور خدا آقائے مدنی تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خلیفہ قوم سے فرمایا اے عمر جب تم کبھی اویس سے ملاقات کرنا, اویس کرنی سے اگر ملاقات ہو جائے یا مدینہ آ جائے تو مجھ سے ملنا تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. جب اللہ کے رسول کی اویس کرنی نے مانا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی خود خلیفہ دوم آپ سے دعا کراتے تھے, دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا سچا امتی, سچا شہدائی, سچا عاشق بنا دے. جس طریقے سے جانوروں نے نبی سے محبت کی, نبی سے وعدے کا کیا ہے, وعدے کی پاسداری کی, اللہ ہمیں اس سے بڑھ کر کے بھی نبی سے وعدہ کرنے والا, وعدہ کو پورا کرنے والا بنائے, ان کی سنتوں کو اپنانے والا بنائے. ابھی ہمارے کچھ لوگوں کی فرمائش پیدا ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کی فرمائش تھی ہرنی والی کی کہ ہرنی والی ضرور سنا دیجیے گا, وقت محدود ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اسی کو آپ کی خدمت میں رکھ کر پھر میں اپنی جگہ لے لوں. ایک موجودہ میں پڑھا کرتا ہوں جسے آپ بار بار سنتے ہیں, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا آپ سن سن کے نہیں تھکتے ہیں میں پڑھ پڑھ کے نہیں تھکتا ہوں. ہر بار آپ کو جتنا سننے میں مزہ آتا ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک یہودی نے ہرنی کو جال میں پھنسا رکھا ہے. آپ جب قریب گئے تو ہرنی نے آپ سے درخواست کی اے اللہ کے رسول اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ میری ضمانت لے لیں, ہو سکتا ہے آپ کی ضمانت پر یہودی مجھے چھوڑ دے, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی, اس پہاڑی کے دامن میں چھوڑ کے آئی ہوں, اس شکاری کے جال میں پھنس گئی ہوں. اللہ کے نبی نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا. یہودی سے کہا دیکھ ہرنی مجھ سے وعدہ کرتی ہے, میں ضمانت دیتا ہوں میری ضمانت پر تو اسے چھوڑ دے, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ جائے. یہودی نے کیا کہا دیکھو آپ کے کہنے پہ میں اپنے شکار کو چھوڑ تو دوں گا, لیکن یہ سمجھ لیجیے اگر میرا شکار چلا گیا واپس نہ آیا تو آپ کی خیریت نہیں ہے, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. آئے آئے میرے نبی کتنا رحمت للعالمین تھے, اسی لیے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں, حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں, ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں اس کی سمجھ لیتا ہوں, میری